السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے ہی ذی الحجہ کا یعنی عید الاضحیٰ جس مہینے میں، بقرعید جس مہینے میں ہوتی ہے، اس مہینے کا جب چاند نظر آ جاتا ہے تو لوگ ایک مسئلہ بہت زیادہ پوچھنے لگتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا بال اور ناخن نہیں کاٹنا ہے؟ اور لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جو لوگ قربانی کرنے والے ہیں ان لوگوں کو چاند دیکھنے کے بعد اب قربانی کرنے تک بال اور ناخن نہیں کاٹنا ہے، اور اگر انہوں نے بال اور ناخن کاٹ لیے تو ان کی قربانی ٹھیک نہیں ہوگی، ایسا لوگوں میں سمجھا جاتا ہے۔ تو فون کر کے لوگ معلوم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس مسئلے کو میں آج آپ لوگوں کو سمجھانے جا رہا ہوں کہ بال اور ناخن نہ کاٹنا یہ افضل ہے ان لوگوں کے لیے جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ افضل ہے، یعنی اگر کوئی بال اور ناخن چاند ہونے کے بعد قربانی کرنے تک نہ کاٹے تو یہ افضل ہے، مستحب ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن یہ کوئی واجب نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی نے بال اور ناخن کاٹ لیے تو اب اس کی قربانی ٹھیک نہیں ہوگی، اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ اور جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، یعنی جن لوگوں کو قربانی نہیں کرنی ہے، تو وہ بھی اگر بال اور ناخن نہ کاٹے چاند دکھنے کے بعد تو ان کو بھی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثواب ملے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو وہ ذی الحجہ کا چاند ہونے کے بعد قربانی کرنے تک بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اسی لیے فقہاء اور علماء کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ افضل ہے اس شخص کے لیے جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے کہ وہ چاند ہونے کے بعد قربانی کرنے تک بال اور ناخن نہ کاٹے۔ لیکن کوئی کاٹ لے تو نہ کوئی گناہ ہے، نہ قربانی کے صحیح غلط ہونے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے نا۔ اور اسی طرح سے 40 دن سے زیادہ اگر ہو گئے ہیں آپ کے ناخنوں کو، ناخن یوں بڑے بڑے ہو رہے ہیں، اس میں میل پھنس رہا ہے، اور آپ کے 40 دن سے زیادہ بال ہو چکے ہیں، جیسے شرمگاہ کے بال ہیں، گرمی بہت خطرناک پڑ رہی ہے، میں پنکھا اگر چلا لوں تو پھر آواز ویڈیو میں اچھی نہیں آتی ہے، بہت گرمی ہے، بس دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس گرمی کو ہلکا کر دے، ٹھیک ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کو اچھی چیز اچھی طرح سے پہنچے، اس کے لیے یہ ساری قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں، یہ ساری چیزیں ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال تو آپ میرے چہرے پہ نہ جایا کریں۔ بعض لوگ کمنٹ کریں ارے مفتی صاحب پسینہ بہت آ رہا ہے، بھائی پسینہ تو آئے گا۔ بعض دفعہ مسجد میں لائٹ نہیں آ رہی ہوتی ہے تو میں تربتر ہو جاتا ہوں نماز پڑھانے میں، تو ہوتا ہے ایسا۔ جمعے والے دن تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں جب محراب کے اندر کھڑا ہوا ہوتا ہوں تو پیچھے لوگوں کی صفیں ہوتی ہیں اور محراب میں بہت شدید گرمی ہوتی ہے، میرا یہ کرتا اتنا تربتر ہو جاتا ہے پسینے میں کہ اس کو اگر نچوڑو تو نچوڑ جائے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں تو کرنی پڑتی ہیں، اس کو مت نہ دیکھا کریں آپ لوگ۔ کچھ لوگ کمنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں ارے مفتی صاحب پنکھا چلا لیتے، پنکھا بھائی اسی لیے نہیں چلاتے، پنکھا چلائیں گے تو پھر آواز اچھی نہیں پہنچے گی، کلیئر نہیں پہنچے گی۔ تو کہنے کا میرا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے بال بہت بڑے بڑے ہو رہے ہیں، یعنی شرمگاہ کے بال 40 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، آپ نے صاف نہیں کیے، ہے نا، جو بال ہمیں صاف کرنا چاہیے جیسے شرمگاہ کے بال ہیں اور ناخن ہیں، ہے نا، یہ بہت بڑے بڑے ہو رہے ہیں، اس میں میل وغیرہ بھر رہا ہے، تو پھر آپ ان بالوں کو اور ناخنوں کو بھی کاٹ سکتے ہو۔ تو مجھے امید ہے آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا، اور یہ مسئلہ عورتوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے۔ عورتوں میں جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں اور مردوں میں جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، دونوں کے لیے سیم یہی ہے کہ چاند ہونے کے بعد قربانی کرنے تک بال اور ناخن نہ کاٹیں، یہ افضل ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ کوئی کاٹ لے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قربانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بس یہ کہ ایکسٹرا جیسے نمبر ہوتے ہیں نا، ایکسٹرا نمبر، تو ایکسٹرا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔